السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، نہ ہی وہ خواب کے متعلق ہے اور نہ ہی کسی جادو کے یا پھر کسی روحانی سوال کے متعلق ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں یا پھر ہمارے معاشرے کے اندر جو چل رہا ہے اس کے حوالہ سے میں تھوڑی سی روشنی آپ کے سامنے ڈالوں گا۔ آج جو ٹاپک میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس پر بات کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے، وہ کچھ نہ کچھ ہمارے کام کے ریلیٹڈ بھی ہے، ہماری فیلڈ کے ریلیٹڈ بھی ہے، کیونکہ ہمارا جو کام ہے وہ بھی روحانی علاج کرنا، جادو جنات کا علاج کرنا اور دیگر ایسے سوال و جواب کا جو ہمارا سیشن وغیرہ چلتا رہتا ہے جادو وغیرہ کے متعلق اور دم وغیرہ کے متعلق۔ تو یہ ہمارا کچھ ٹاپک ہے جو ہم مسلسل اس پر بات کرتے ہیں، اور اسی کے ریلیٹڈ آج کل معاشرے کے اندر جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس کے بارے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں بات کرنے سے پہلے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی انسان، جو بھی مسلمان اپنے معاشرے کے اندر اپنے ارد گرد کوئی برائی دیکھے تو اس میں جتنی بھی طاقت ہو، اس طاقت کی بنا پر اس کو وہ روکنے کی کوشش کرے، پھر وہ انسان مومن کہلائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو اس کے پاس ہاتھ سے روکنے کی اس کو طاقت ہے تو وہ اس کو روکے ہاتھ سے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ اس کو زبان سے روکے، ٹھیک ہے۔ اگر زبان سے بھی وہ نہیں اس کو روک سکتا تو وہ انسان دل میں اس چیز کو برا جانے۔ تو ہم چونکہ ہاتھ سے تو کچھ نہیں کر سکتے، زبان ہمارے پاس ہے، ہم زبان سے اس چیز کو برا جانیں گے۔ وہ چیز بری کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ٹرینڈنگ میں چیز جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے جعلی بابے، جعلی پیر ہمارے سر پر مسلط ہوئے ہیں مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر پاکستان کے اندر ہمارا انہوں نے معاشرہ برباد کر کے رکھ دیا، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کر کے رکھ دیا، ہمارے معاشرے کی روایات کو پامال کر کے رکھ دیا۔ ان کو کچھ، ان کی لیمٹس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو دل میں آتا ہے ویسا وہ دین اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدوں کو وہ بتاتے ہیں۔ معاشرے کو وہ برباد کر رہے ہیں، وہ اسلام کو، دین کو برباد کر رہے ہیں۔ میرا آج آپ کے سامنے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ میں ایک انسان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں اور ایک انسان کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلا انسان کہ جو اقرار الحسن سریام کی ٹیم کا جو لیڈر ہے، اس نے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی برائی کو، بہت بڑی جو فتنہ تھا اس کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ فتنہ جس کو آسان الفاظ کے اندر پھونکوں والی سرکار کہا جاتا ہے یا شف شف والی سرکار کہا جاتا ہے، حق حتیب جو ہے، جو ڈھونگ رچا رہا ہے دین کا اور جو لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے، لوگوں کو ان کا دین خراب کر رہا ہے اور لوگوں کو وہ لوٹ رہا ہے۔ آنکھوں پر غلط دین کی، غلط روایات کی، غلط واقعات سنا کر، من گڑت چیزیں سنا کر لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہے اور لوگوں کو وہ لوٹ رہا ہے۔ اس ایک انسان کو کہ جس کے پاس کوئی دین کا علم نہیں ہے، کوئی قرآن کا علم نہیں ہے، کسی بھی صحابی کی اس نے سیرت کو نہیں پڑھا، سلف صالحین کی سیرت کو نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، حتیٰ کہ اس کو ایک آیت تک پڑھنا نہیں آتی، اس کو ایک حدیث زبانی یاد نہیں ہے، اوپر سے دیکھ کے وہ حدیث نہیں سنا سکتا، اور وہ لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ ہم روحانی علاج کرتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ اس پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ویورشپ ہے، جو ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ سارے یہی ہیں کہ جو روحانی علاج کرواتے ہیں ہم سے، تو ان کی آنکھیں کھولنا ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے ڈھونگ جانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، ایسے دھوکہ بازی بہت زیادہ ہے، ہم تو آئے دن یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایسا ایک انسان کو، اس انسان نے جو میں سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً وہ مرد ہے، اس نے مردوں والا کام کیا ہے، اس نے ایک خاندانی کام کیا ہے،
اس کی میں ہمت کو سراہتا ہوں، اس کے میں جذبے کو، اس کی میں جرت کو سراہتا ہوں کہ اس انسان نے جا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، اپنی ٹیم کی جان کو خطرے میں ڈال کر وہاں جا کر اس کو بے نقاب کیا، اس کو چیلنج کیا، اس کے سامنے بیٹھا، 4 گھنٹے وہ اکیلا بیٹھا رہا۔ پہلے تو وہ سامنے نہیں تھا آ رہا، پھر لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے کہ یہ میری بے عزتی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جب ایسے شخصوں کو بے نقاب کرنا ہوتا ہے تو پھر اللہ ان کو سامنے بھی لاتا ہے۔ ہم نے ویڈیوز میں دیکھا کہ وہ سامنے آیا، نہ اس نے کوئی قرآن کی آیت سنائی، نہ اس نے کوئی سوال کا جواب دیا۔ اس کے جو لوگ تھے وہ شور و گل مچاتے رہے، وہ جو ٹیم گئی تھی سریام کی اور اقرار الحسن بھائی، ان کو وہ بلیک میل کرتے رہے، ان کو ہراساں کرتے رہے۔ تو بس یہ کیا شعبدہ بازی تھی، یہ کیا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کسی نہ کسی طریقے ہم ان لوگوں کو جھوٹا پا دیں، ان لوگوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ وہ ایک شخص اتنا مجبور ہو گیا، اتنا مجبور ہو گیا، اس کو اتنا ڈر لگنے لگ گیا کہ میری یہ دکانداری بند نہ ہو۔ وہ کبھی کورٹ کے چکر لگا رہا ہے، کبھی وہ کہیں جا رہا ہے کہ میری اس سے جان چھڑائیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی انسان معاشرے کے اندر اچھا کام کرتا ہے، پہلی بات اس کو اپریشیٹ کریں۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں سریام کی مکمل ٹیم کا، اقرار الحسن بھائی کا، ان کے جذبے کا، ان کی جرت کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ ہزاروں لوگ جو وہاں جا کر گمراہ ہوتے تھے، ان کی آنکھوں سے یہ گمراہی کی پٹی کو اتارا اور ان کو بتایا کہ یہ لوگ فراڈ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے، تو یہ ٹھیکیدار کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ صرف دکانداری چمکانے کے لیے، اپنی جیب گرم کرنے کے لیے، اپنے بینک بیلنس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ اپنا کوئی روحانی علاج کروائیں، جب بھی آپ کوئی جادو کا علاج کروائیں، جب بھی کہیں جائیں تو دیکھیں کیا وہ شریعت کے مطابق انسان کام کر رہے ہیں، کیا وہ شریعت کے مطابق آپ کا علاج کر رہا ہے، کیا وہ انسان نماز پڑھنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، کیا وہ شریعت کو جاننے والا ہے، قرآن کی تفاسیر، قرآن کے ترجمے کو جاننے والا ہے، تو پھر اس سے اپنا علاج کروائیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی چونکو چڑاہوں پہ بیٹھا ہوا خود کو پیر لکھ دیا آگے اور آپ جا کے اس سے جادو کا علاج کروانے لگ جائیں، ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ تو وہ آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز کے اندر کہ وہ جو پھونکوں والے سرکار ہے، وہ کبھی منہ سے وہ کیل نکال رہا ہوتا ہے، بلیڈ نکال رہا ہوتا ہے، کیا کیا کر رہا ہوتا ہے، یہ ساری شعبدہ بازی ہیں۔ ہم بھی جادو کا علاج کرتے ہیں، روحانی علاج کرتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایک انسان آیا، آپ نے 1 منٹ کے اندر اس کا علاج کر دیا۔ 2 منٹ پہلے وہ انسان تڑپ رہا تھا، 1 سیکنڈ نہیں لگایا آپ نے اس کا علاج کر دیا۔ بھائی یہ کیسا علاج ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ شعبدہ بازی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سارا سب کچھ جھوٹ ہے، یہ ہاتھ کی صفائی ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ وہ اقرار الحسن بھائی کہہ رہے تھے ایک قرآن کی آیت وہ انسان نہیں پڑھ سکا، قرآن کی آیت کو چھوڑے، وہ جن بابوں کا، جن پیروں فقیروں کا نام لے رہا تھا، جن ہستیوں کا وہ نام لے رہا تھا، اس کو نام لینا نہیں تھا آ رہا۔ وہ معین الدین نام ہے، وہ معین الدین پڑھ رہا تھا، قرآن کی وہ ایک انسان آیت نہیں پڑھ سکتا۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ پاکستان بڑا ہوا ہے ایسی چیزوں سے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جو ان لوگوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور ہم دعا گو ہیں سریام کی پوری ٹیم کے لیے کہ وہ لوگ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو توحید بتا رہے ہیں، آسان الفاظ کے اندر وہ توحید کا کام کر رہے ہیں، کہ وہ بتا رہے ہیں کہ صرف اور صرف یہ شفا جو ہے، روحانی علاج جو ہے، اللہ رب العالمین کے ذات کے ہاتھ کے اندر ہے، اور کوئی بھی انسان اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں ایک بار پھر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں سریام کی پوری ٹیم کو، اقرار الحسن بھائی کو، اور لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان جیسے جعلی پیروں سے، فراڈ لوگوں سے بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بچائیں۔ خاص طور پر عورتیں ان کے پاس جا کر اپنا سب کچھ کھو بیٹھتی ہیں، ہمارے پاس ہزاروں ایسے واقعات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے کہ جو ان لوگوں کے خلاف کام کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، سریام کی مکمل ٹیم کی حفاظت فرمائے، اقرار الحسن بھائی کی حفاظت فرمائے کہ جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا۔ یہ لوگ بہت پاورفل ہوتے ہیں، یہ جو ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں وہ بھی لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، ان کو پیر مان لیتے ہیں، اور یہ ان کے پاس طاقت ضرور ہوتی ہے، دنیاوی طاقت، تو یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بلیک میلر لوگ، ہراس کرنے والے لوگ، تو ان سے بچیے، اپنا ایمان بچائیے۔ آج کل جدید دور ہے، قرآن آپ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ جو لوگ یہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، یہ سب اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ سب ہم کیوں مانتے ہیں کہ ہمارے کم علمی ہے،
تو آپ تمام لوگ کراڑ بھائی کی حوصلہ افزائی کریں، خراج تحسین پیش کریں ان کے کام کو، اور ایسے لوگوں کو بدنام کریں کہ جو بے نقاب کریں، ایسے لوگ جو یہ شف والی سرکار اور پھونکو والے سرکار ان لوگوں کو ایمان خراب کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرے کہ جو ان کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔